ہم ان سب چیزوں کے قائل نہیں. بے شک. آواز ٹیپ کیجئے، جہاں تک پہنچا سکیے پہنچائیے. ہم کسی کے کندھے پہ سوار ہو کر ہندوستان میں نہیں ٹہلے ہیں جواب نہیں کہ دیا. یوٹیوبر بن جاؤں اور اس کے ذریعہ لوگ 1.5 کلو کہیں بھڑکاؤں فوٹو بنا دو، موٹا بھر کے اور بھڑکاؤں فوٹو بنا دو، لوگ ہم کو بلامے فالوور بڑھ جائیں. ہمیں اس کا کوئی چکر وکر نہیں ہے. ہمیں صرف چکر ایک ہے کہ پورا جہان مسلک اعلی حضرت کا فالوور ہو جائے. بے شک. سبحان اللہ. میں یہی چاہتا ہوں کہ دلوں کے تختی پر محبت رسول کی تحریر لکھوں کہ جب سینہ چاک کرے تو دل کی ایک تختی پر لا الہ الا اللہ ہو، تو دوسری تختی پر محمد الرسول اللہ. حضرات آج جلسوں کا جائزہ لیجئے، جلسوں کا جائزہ لیجئے. آئے دن جلسے ہوتے ہیں، رنگ برنگے خطبہ بھی نظر آتے ہیں. بہت سارے لوگ الگ الگ چہرے اور بشرے کے ساتھ نظر آتے ہیں. الگ الگ ان کی تعبیرات ہے، الگ الگ ان کا انداز بیان ہے. شعرا بھی ہر اسٹیج پہ میرے خیال سے خطیب سے زیادہ ہی نظر آتے ہیں. اگر 2 خطیب ہے تو 4 شاعر. جو آیا وہ نعت پڑھ رہا، نعت پڑھ چکا تو منقبت پڑھ رہا، اور اگر موقع ہاتھ لگا تو قصیدہ پڑھ رہا. جس میں حضور کی تعریف ہو اسے نعت کہتے ہیں، اور جس میں اولیاء کی تعریف ہو اسے منقبت کہتے ہیں، اور جس میں کسی سیٹھ ساہوکار یا کسی اور آدمی کی تعریف ہو اس کو قصیدہ کہتے ہیں. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سنیوں کا جلسہ ہوتا ہے، لاکھوں خرچہ ہوتا ہے، نعتیں خوب پڑھی جاتی ہیں، منقبتیں خوب پڑھی جاتی ہیں، پیر صاحب کی تہنیت خوب پڑھی جاتی ہے، قصیدہ خوب پڑھا جاتا ہے، اور تقریریں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ لوگ اللہ کی حمد نہیں بیان کرتے، جی حمد خدا نہیں بیان کرتے، جبکہ اللہ ہی نے سب کو پیدا کیا. حمد نہیں بیان کرتے. یہ کچھ لوگ اعتراض کرتے. اس کا سیدھا سادہ میں جواب آپ کو یہ دے دوں، سیکھو ہم سے، ہم استاد آدمی ہیں، ہم کو جب پاؤ تو سیکھ لیا کرو. اس کا جواب یہ ہے، ہماری جماعت کا چاہے کم پڑھا لکھا یا زیادہ پڑھا لکھا، مشہور یا غیر مشہور، کوئی بھی خطیب جب منبر پہ آتا ہے تو ہر خطیب اپنے خطاب سے پہلے الحمدللہ پڑھتا. صیغے الگ الگ ہو سکتے ہیں حمد کے، اور یہ الحمدللہ یا نحمدک یا اللہ یہ اللہ کی حمد ہے. تو ہم اپنی تقریر کا آغاز اللہ کے حمد سے کرتے ہیں، اس کی کبریائی سے کرتے ہیں، اس کی ثنا سے کرتے ہیں، اس کی تحمید سے کرتے ہیں. لیکن سوال کرنے والا یہیں پر نہیں ٹھہرا، بلکہ کہنے لگا مولانا ہم یہ نہیں کہنا چاہتے. میں نے کہا پھر کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا یہ شاعر لوگ جب آتے ہیں تو شعر و شاعری میں جیسے نعت پڑھتے ہیں، منقبت پڑھتے ہیں، تو اس طرح سے اللہ کی حمد کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا بات رہی. تو آج میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے قرآن شریف کی، میں نے سورہ حمد کی آیت کریمہ پڑھی. سبحان اللہ. محبت سے بولو سبحان اللہ. سورہ حمد کی میں نے بیس تھوڑا بند کر دیجئے، اگر بیس سمجھ پاتے ہوں. نہیں ہے نا؟ چلو ٹھیک ہے. سورہ حمد کی آیت میں نے پڑھی ہے. میں نے کہا سنو، ایک ضابطہ ہے،
یہ علماء پڑھے لکھے سب بیٹھے ہیں، مصنوع کی تعریف در حقیقت صانع کی ہوتی ہے، کیا بات رہی، بے شک بے شک، بنی ہوئی چیز کی تعریف حقیقت میں بنانے والے کی ہوتی ہے۔ ہمارے چند نوجوان ایک طرح کی ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، ابھی یہاں آ رہے تھے تو میری نگاہوں نے دیکھا کہ چند نوجوانوں کے سر پر سفید شاندار ایک قسم کی ٹوپی سجی ہے۔ بہتر ہوتا کہ وہ ایک طرح کی ٹوپی والے ہمارے سامنے جلدی سے آ کر بیٹھ جائیں۔ آ جاؤ، جلدی سے آ جاؤ، یہاں آگے آ کر سامنے آ کر کے بیٹھ جاؤ، جلدی آ جائیے، جلدی آ جائیے۔ ماشاءاللہ، لگتا ایک ہی کمپنی سے لیے ہیں، وائٹ ہے، سفید ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ یہ ٹوپی بڑی خوبصورت ہے، اللہ سلامت رکھے۔ آمین۔ میں نے اس ٹوپی کی تعریف کیا، خوبصورت ہے، لیکن اگر اس ٹوپی کا بنانے والا اس مجمع میں ہو تو وہ یہ تعریف سن کر کے جھوم جائے گا۔ بے شک، تعریف میں نے ٹوپی کی کیا، خریدنے والے آپ ہیں، لگانے والے آپ ہیں۔ جہاں دل میں آپ کو خوشی ہوئی، اس سے کہیں زیادہ خوشی اسے ہوگی جس نے اس کو بنایا ہے۔ تو تعریف میں نے ٹوپی کی کیا، لیکن بنانے والا جھوم رہا ہے، بنانے والا خوش نظر آ رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو آپ یہی کہو گے بنی ہوئی چیز کی تعریف حقیقت میں بنانے والے کی ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ میں نے کہا پوری کائنات کو بنایا کس نے؟ میں نے کہا پوری کائنات کو بنایا کس نے؟ بس اب چھونا ہونا نہیں۔ ہماری آواز اتنی خراب نہیں ہے جتنی خراب یہ نکال رہا۔ روز تقریری کرتا ہوں اور دن میں پڑھاتا بھی ہوں، الحمدللہ۔ پوری کائنات کا بنانے والا کون؟ شجر و حجر کو کس نے بنایا؟ خشک و تر کو کس نے بنایا؟ برگ و ثمر کو کس نے بنایا؟ دشت و جبل کو کس نے بنایا؟ کنکر پتھر کو کس نے بنایا؟ چاند و سورج کو کس نے بنایا؟ عرش و کرسی کو کس نے بنایا؟ جہنم اور جنت کو کس نے بنایا؟ آؤ، حضرت آدم کو کس نے بنایا؟ حضرت نوح کو کس نے پیدا کیا؟ حضرت شیش کو کس نے پیدا کیا؟ انبیاء کو کس نے پیدا کیا؟ مرسلین کو کس نے پیدا کیا؟ صحابہ کو کس نے بنایا؟ تابعین کو کس نے بنایا؟ تبع تابعین کو کس نے بنایا؟ اہل بیت کو کس نے بنایا؟ اولیاء صلحاء کو کس نے بنایا؟ یہ حضرات انسان کو کس نے بنایا؟ جمادات کو کس نے بنایا؟ موجودات کو کس نے وجود بخشا؟ چرند و پرند کو کس نے بنایا؟ یا عدم سے وجود کی طرف لانے والی کون سی ذات ہے؟ تو ایک زبان ہو کر کہا جائے گا کہ آسمان، چاند، سورج، چرند، پرند، شجر، حجر، برگ و ثمر، خشک و تر، ندی، نالا، سب کو جس نے پیدا کیا وہ اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے سب کو پیدا کیا وہ، ایک بار زور سے ہاتھ اٹھا کر بولو اللہ ہے۔ جس نے سب کو پیدا کیا وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب یہیں پر ایک جملہ سن لے، جس نے سب کو پیدا کیا وہ اللہ ہے، اور جو پیدا کیا ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، عبادت اپنے اس رب کی کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، یعنی عبادت کا بیس ہے تخلیق پر۔ جس نے پیدا کیا عبادت اس کی کرو۔ عبادت نہ چڑھتے سورج کی ہوگی، نہ ڈھلتے سورج کی ہوگی، نہ ڈوبتے سورج کی ہوگی، نہ بہتے ہوئے دریا کی ہوگی، نہ اونچے اونچے پہاڑ کی ہوگی، نہ کسی درخت کی ہوگی، نہ کسی کنکر، نہ کسی پتھر کی ہوگی، نہ کسی پھول، نہ کسی مالا کی ہوگی، نہ
کسی دودھ نہ کسی کنگا نہ کسی جل کی ہوگی، نہ کسی جانور کی عبادت ہوگی. عبادت جانور چرندوں پرندوں چاندوں سورج کی عبادت نہیں ہوگی. کیوں؟ عبادت کے لائق وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے. تو آسمان پیدا کیا گیا ہے، اس نے پیدا نہیں کیا ہے. سورج پیدا کیا گیا ہے، اس نے پیدا نہیں کیا ہے. چاند پیدا کیا گیا ہے، اس نے پیدا نہیں کیا ہے. شجر پیدا کیا گیا ہے، اس نے پیدا نہیں کیا ہے. اور چرندوں پرند یہ پیدا کیے گئے، اس نے پیدا نہیں کیا. جس نے سب کو پیدا کیا وہ اللہ ہے، اور عبادت اس کی ہوگی جس نے پیدا کیا. تو ہاتھ اٹھا کر بولو عبادت صرف اللہ کی ہو. عبادت صرف اللہ کی ہو. ارے سنیوں کے جلسے میں اس کو بھی سنا کرو جی. میں کیوں بول رہا ہوں وہ تو میں ہی جانتا ہوں، میں ہی جانتا ہوں. عبادت اللہ کی اور سب کو بنانے والا اللہ. اب توجہ، تو حضور کی امامت کو بیان کریں تو تعریف تو یہ رسول اللہ کی ہے مگر حقیقت میں اللہ کی ہے. نبی کی نبوت کو بیان کریں، تعریف یہ بظاہر رسول اللہ کی ہے مگر حقیقت میں اللہ کی ہے. رسول کی رسالت کو بیان کریں، بظاہر تعریف رسول اللہ کی ہے مگر حقیقت میں اللہ کی ہے. نبی کا علم غیب بیان کریں تو یہ تعریف بظاہر رسول اللہ کی ہے مگر حقیقت میں اللہ کی ہے. اگر ہم شفاعت کو بیان کریں تو بظاہر یہ تعریف رسول اللہ کی ہے مگر حقیقت میں اللہ کی ہے. تو یہ نعت بھی حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے. لیکن آج میں نے یہ طے کیا ہے کہ آج ان پرانے اٹوا کے جلسے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کنز الکرامت جبل الاستقامت غواص بحر معرفت کی لکھی ہوئی ایسی نعت پڑھو کہ جس نعت کو دیکھو گے ایک طرف سے دیکھو تو حمد خدا ہے اور اسی کو دوسری طرف سے دیکھو تو نعت مصطفیٰ ہے. ایک طرف سے دیکھو تو حمد خدا ہے اور دوسری طرف سے دیکھو تو نعت مصطفیٰ ہے. اب میں پڑھنے جا رہا ہوں، ذہن لگا کر کے سنیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا. ہاتھ اٹھا کر بولو تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. ہاتھ اٹھا کر بولیے تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو حمد بیان کرو. تجھے حمد ہے، اور زور سے بولو تجھے حمد ہے. ارے آواز نہیں ہے کیا؟ زور سے بولو تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اگر اجازت تو ایک شعر اور پڑھ. سبحان اللہ، زور سے بولو. سبحان اللہ. بیٹھیے، کل مجھے مغل سرائے بولنا مگر یہاں کے بولنے میں میں کوئی کمی نہیں کروں گا انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کنواری پاک مریم. زور سے بولو، زور سے. ابے ڈھونڈے بابا کا نام لوں تو چلا چلا کر بولو ہے کہ نہیں؟ ڈھونڈے بابا کا اگر نام لوں تو چلا کر بولو گے. اس جہان میں ایک بیٹی ہے، مؤنث ہے. ماں نے دعا مانگی تھی اللہ بیٹا دے. ماں نے دعا مانگی تھی اللہ بیٹا دے اور ہو گئی بیٹی. دعا مانگی تھی اللہ بیٹا دے اور ہو گئی بیٹی. توجہ، تو بیٹی ہونے پر افسوس نہیں. اللہ نے فرمایا لیس ذکر کل انثی، اس بیٹی کی طرح بیٹا نہیں ہے. اور وہ بیٹی کون ہے؟
وہ اٹوا کی بیٹی نہیں ہے، وہ اٹئی رامپور کی بیٹی نہیں ہے، وہ اترولہ کے کسی گھرانے کی بیٹی نہیں ہے، وہ ہندوستان کی بیٹی نہیں ہے، وہ کسی پیر صاحب فقیر صاحب کے گھر کی بیٹی نہیں ہے، اسی بیٹی کا نام مریم ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ اس بیٹی کا نام مریم ہے، اور مریم وہ بیٹی ہے یا اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے کرم فرمایا، حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی ہے، اور جس بیٹی کی شادی نہ ہو آپ اپنے بھاشا میں اسے کنواری کہتے ہیں، غیر شادی شدہ جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، اب شادی ہوئی نہیں اور لڑکا پیدا ہو جائے تو اور بیٹی ہو تو سماج میں شک و شبہ کی انگلی اٹھائی جائے، سماج میں بے عزتی کے طور پر اس کا نام لیا جائے، لیکن وہ مبارک بیٹی ہے جس کو زمانہ حضرت مریم کہتا ہے اے کنواری آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، لیکن اللہ نے کرم فرمایا، اللہ نے کرم فرمایا، حضرت مریم جو کنواری ہے ان کے پیٹ سے ایک بیٹا پیدا فرمایا، وہ بیٹا عام بیٹا نہیں ہے، وہی عیسیٰ روح اللہ ہے، وہ عیسیٰ روح اللہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کنواری، کون کنواری؟ حضرت مریم، وہ کنواری، مگر شبہ مت کرنا، شبہ مت کرنا کہ شادی نہیں ہوئی بیٹا کیسے ہوا؟ پاک، تہمت سے پاک، الزام سے پاک، وہ کنواری پاک مریم، وَنَفَخْتُ فِيهِ قَدَمْ ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا۔ ہاتھ اٹھا کر بولو تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اگر اجازت دیجئے تو ایک شعر اور جی عطا ہو، کرم فرمائے۔ ارے حضرت سب تو دے ہی رہی ہے، ماشاءاللہ، پڑھ دوں کہ نہ پڑھوں؟ ارے زور سے بولو، کہاؤ ہاں، اگر نہیں زیادہ بول پاتے تو ہاں ہی بولیے۔ ایک شعر، آپ لوگ یہاں بیٹھے، آپ لوگوں کے پاس سینہ ہے نا؟ ارے زور سے بولو، موڑ ہلاو تو خالی زبان نہیں ہلاو، سینہ ہے نا؟ تو کھوکھلا ہے کہ اندر کچھ مال ہے؟ ارے زور سے بولو، اندر کچھ مال ہے؟ کیا ہے؟ دل۔ کیا بات رہی، زندہ باد زندہ باد۔ ارے دل والو زور سے بولو سبحان اللہ۔ سینے کے اندر کیا ہے؟ زور سے بولو کیا ہے؟ دل۔ توجہ کیجئے گا، تو یہ دل آپ کے پاس ہے کہ کہیں گیا ہے؟ زور سے بولو، یہ دل آپ کے پاس ہے نا؟ اب اپنا اپنا سینہ ٹٹولو بھیا، دل ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ کا دل آپ کے پاس، تو میرا دل بھی میرے پاس، حضرت مولانا نظام الدین صاحب قبلہ کا دل ان کے پاس، مولانا نسیم صاحب کا دل ان کے پاس، مولانا معین اختر صاحب کا دل ان کے پاس، مولانا رجب صاحب کا دل ان کے پاس، سب کا دل سب کے پاس ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا دل بھی اعلیٰ حضرت کے پاس ہے، اعلیٰ حضرت کا دل بھی اعلیٰ حضرت کے پاس ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے اے خدا کے بندو، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا میرے تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، 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 تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا،
تجھے حمد ہے خدایا۔ حضرات جب سب کا دل سب کے پاس ہے تو اعلیٰ حضرت کا دل بھی اعلیٰ حضرت کے پاس ہے۔ جب ان کا دل ان کے پاس ہے تو یہ ڈھونڈنے کا کیا مطلب ہے کہ اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا میرے تو ابھی کیا ہوا خدایا۔ یا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کسی اوڑے ڈھونڈے پیر کا آپ کا نام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت اس عاشق رسول کا نام ہے کہ جس کے عشق کے جلووں میں عشق بلالی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ امام احمد رضا اس عاشق رسول کا نام ہے کہ جس کی زندگی میں امام آدم کی فقاہت نظر آتی ہے۔ امام احمد رضا خان وہ شخصیت ہے جو امام شافعی کی جودت تباہ ہے، جو امام احمد ابن حنبل کا عزم و حوصلہ ہے، وہ امام احمد رضا جو نبی کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے، جو غوث کی کرامتوں میں سے ایک عظیم کرامت ہے۔ ہاں وہ امام احمد رضا جس کا نام سنیت کی پہچان ہے اور جس کا نام سنیت کا نشان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور شعیب الاولیاء حضور مسیح العلماء۔ میں اب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ تمام بزرگان دین ہیں، حضور شعیب الاولیاء ہو یا حضور شیر بیش سنت ہو یا حضور مظہر شعیب الاولیاء ہو یا اور دیگر اولیاء کرام ہو، الحمدللہ ان حضرات نے بھی خدمت کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بعد والوں نے مسلک اعلیٰ حضرت ہی کی خدمت کی ہے، اور حضور شعیب الاولیاء نے مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کے لیے تو قیامت تک کے ایسا ادارہ قائم کر دیا کہ ہم نہ ہوں گے تم نہ ہوں گے، لیکن قال اللہ قال الرسول کی صدا اٹھتی رہے گی اور مشامع جام معطر ہوتے رہے گی اور لوگوں کی عشق کی دنیا ہری اور بھری۔ بے شک زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ اس علاقے پر ان کا فیضان سامن بھادوں کی طرح برس۔ بے شک کردار سے آدمی پہچانا جاتا، کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ چاہتے تو اپنے بہت سارے مریدین سے بہت سے پیسہ لے کر کے بہت بڑی بلڈنگ اپنی نجی بنوا لیتے، لیکن نہیں انہوں نے مہمان رسول اللہ کا انتظام کیا ہے، بڑے بڑے علماء کا انتخاب کیا، بڑے بڑے علماء آئے وہاں پڑھانے کے لیے، اپنے زمانے کے شیخ المشائخ، اپنے زمانے کے شیخ العلماء، اپنے زمانے کے استاد العلماء، اپنے زمانے کے عالم العلماء شخصیتیں وہاں پر آئی، الحمدللہ، اور اس کا فیضان آج ہندوستان کے بہت سے علاقوں میں نظر آتا۔ یہ واردات قلب ہے، تصنع بناوٹ نہیں ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا دل یہ کہاں فروغ کیا ہے۔ سب کا دل سب کے پاس ہے، مگر امام احمد رضا کا دل کہاں ہے؟ تو یاد رکھو، ایک جملہ مسیح الدین کا یاد کرو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے دل کا سودا بریلی کے بازار میں نہیں کیا ہے، اپنے دل کا سودا کیا ہے تو گنبد خضرا کے سائے میں کیا ہے، مدینۃ الرسول میں کیا ہے، کوچہ جانا میں کیا ہے، اور کوچہ حبیب میں کیا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، اعلیٰ حضرت خود ہی فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، ہمیں اے رضا تیرے دل، کیا بات ہے، زندہ باد، ارے محبت سے بولو، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل در روضہ کے مقابل، وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، 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 تجھے حمد ہے خدایا۔ حضرات آؤ ذرا ذہن و فکر کو حاضر کرو، اللہ کا یہ کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو آپ کو انسان بنایا ہے۔ انسان تو دنیا میں بہت پائے جاتے ہیں، ابو جہل بھی انسان، ابو لہب بھی انسان، عتبہ بھی انسان، شیبہ بھی انسان، بہت سے انسان پائے جاتے ہیں، لیکن اس کا کرم خاص ہے کہ اس نے ہم کو آپ کو انسان کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا ہے، الحمدللہ۔ اور اپنے کو مسلمان بہت لوگ کہتے ہیں، وہابی کہے میں مسلمان،
مسلمان، دیوبندی کہے میں مسلمان، احراری کہے میں مسلمان، بابائی کہے میں مسلمان، بہائی کہے میں مسلمان، مرزائی کہے میں مسلمان، خاکساری کہے میں مسلمان، شیعہ کہے میں مسلمان، رافضی کہے میں مسلمان، سب اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، اور سنی تو کہتا ہی ہے کہ میں مسلمان، سب اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ اس فتنے کے زمانے میں اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو آپ کو سنی مسلمان سبحان اللہ سبحان اب اللہ کتنے سنی ہیں ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، زور سے بولیے یا رسول اللہ۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو آپ کو سنی مسلمان بنایا ہے، اور سنی مسلمان ہے کون سمجھو، اس کا ایمان اللہ پر ہے، اس کا ایمان رسول اللہ پر ہے، اس کا ایمان قرآن پر ہے، اس کے مذہب کا نام مذہب اسلام ہے۔ اب میں نے قرآن کی سورہ حمد کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، لیکن پوری سورہ فاتحہ کو آپ پڑھیے تو سورہ فاتحہ کی ابتدا کہاں سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے، ذہن کو حاضر کرو، تمام تعریف اللہ کے لیے، رب العالمین تو تمام عالم کا رب ہے، الرحمن الرحیم بہت بڑا مہربان اور رحمت والا، مالک یوم الدین جو یوم جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ حضرات آج طریقہ لوگوں کا کیا ہے؟ جیسے ہاتھ اٹھائیں گے یا اللہ پیسہ دے دے، یا اللہ دکان دے دے، یا اللہ مکان دے دے، یا اللہ لڑکا دے دے، یا اللہ لڑکی دے دے، یا اللہ عزت دے دے، یا اللہ شہرت دے دے، یعنی جیسے ہاتھ اٹھائے تو مطلب کی بات شروع کر دیا، یہ دے دے وہ دے دے، دکان دے دے، مکان دے دے، لڑکا دے دے، لڑکی دے دے۔ یقیناً دکان دینے والا خدا ہے، مکان دینے والا خدا ہے، لڑکی دینے والا خدا ہے، لڑکا دینے والا خدا ہے، معلومات دینے والا خدا ہے، لیکن اللہ سے مانگیں کیسے؟ اللہ سے کیسے ہم طلب کریں اور اللہ سے دعا کیسے کریں؟ اگر اس کو سیکھنا ہے تو قرآن کے سورہ فاتحہ کو پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام عالم کا رب ہے، الرحمن الرحیم بہت بڑا مہربان رحم والا، مالک یوم الدین جو یوم جزا کا مالک، ایاک نعبد یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ابھی نہیں لڑکا مانگا نہ لڑکی مانگے، ابھی کچھ نہیں مانگے، گویا قرآن میں ذات دے رہا ہے اے اللہ کے بندو، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے لینا ہے تو پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، پہلے اللہ کی ثنا بیان کرو، پہلے اللہ کی کبریائی بیان کرو، پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو، پہلے اللہ کو رب العالمین کہو، پہلے اللہ کو رحمان کہو، پہلے اللہ کو رحیم کہو، پہلے اللہ کو مالک یوم الدین کہو، پہلے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو اور عبادت کا تحفہ پیش کرو، ایاک نعبد اور سلنڈر ہو جاؤ، گھٹنا ٹیک دو، یا اللہ بڑائی تیرے لیے، کبریائی تیرے لیے، حمد تیرے لیے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے، ایاک نستعین ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ جب اللہ کی حمد بیان کر لو، جب اس کی کبریائی بیان کر لو، جب اس کی حمد و ثنا کر لو، جب اس کی بارگاہ میں عبادت کا تحفہ پیش کر لو اور اس سے مدد مانگ لو، تو اب اللہ سے ایسے مانگو اہدنا الصراط المستقیم۔ سبحان اللہ یا اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، سبحان اللہ ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولیے، سبحان اللہ انشاءاللہ آج ایک پورے سورے کا عالم بنا کر جاؤں گا۔ انشاءاللہ۔ ہاں ایسی ہی تقریریں ہونے لگے تو بہت سارے لوگوں کو معلومات ہو جائے۔ جی یا اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، ابھی نہ لال نہ مال نہ زمین نہ دکان نہ مکان نہ گوڈاؤن نہ کارخانہ نہ کمپنی،
سب سے پہلے سیدھی راہ. کمپنی والوں راستہ سیدھا رکھو، گوڈاؤن والوں راستہ سیدھا رکھو، مالداروں راستہ سیدھا رکھو، شہرت ڈھونڈنے والوں راستہ سیدھا رکھو. پہلے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ، زور سے یاد کر لو، سیدھی راہ چلا، زور سے بولو چلا، سیدھی راہ چلا. اب ذرا توجہ کیجئے، یہ چلا والا ترجمہ اعلیٰ حضرت کا، یہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، اور ایک ترجمہ اس کا اسی ہندوستان میں ہے جو دیوبندیوں نے کیا ہے، ہمیں سیدھی راہ دکھا. ان کا ترجمہ ہے سیدھی راہ دکھا، اور اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان والا وہ ہے سیدھی راہ چلا. اب توجہ کیجیے گا، سیدھی راہ چلا اور سیدھی راہ دکھا. مثال کے طور پر یہ راستہ آپ آگے چلے جائیں گے تو راستہ جب رائٹ میں مڑیں گے تو بڑھنی چاپا گیا ہوا ہے. بولو گیا ہے کہ نہیں گیا ہے؟ اب جو بڑھنی چاپا کا راستہ نہیں جانتا ہے وہ کہے گا ہمیں بڑھنی چاپا کا راستہ دکھا، ہمیں بڑھنی چاپا کا راستہ دکھا. اور جو بڑھنی چاپا کا راستہ دیکھ چکا ہے اور دیکھ کر اس پر چل رہا ہے تو اب یہ نہیں کہے گا کہ ہمیں بڑھنی چاپا کا راستہ دکھا، وہ تو دیکھ کر چل رہا ہے. اب کہے گا بڑھنی چاپا کے راستے پر چلا، بڑھنی چاپا کے راستے پر چلا، چلتا رہوں چلتا رہوں چلتا رہوں چلتا رہوں یہاں تک کہ منزل مقصود تک پہنچ جاؤں. تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہمیں سیدھی راہ چلا، اور دیوبندیوں کا ترجمہ ہمیں سیدھی راہ دکھا. انہوں نے اپنے حال کے اعتبار سے ترجمہ کیا ہے، انہوں نے سیدھا راستہ دیکھا نہیں ہے تو دیکھنے کی دعا کر رہا ہے، اور یہ سنی دیکھ کر چل رہا ہے تو زندگی بھر چلنے کی دعا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور مسیح العلماء. حضرات ذرا ذہن کو حاضر کیجئے، پوری توجہ. اور یہ دونوں ترجموں کو 100 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. تب ادھر دیکھیے، ادھر 100 سال سے زیادہ ہو گیا. اور جس نے ترجمہ کیا تھا ہمیں سیدھی راہ دکھا، وہ چلا گیا، وہ چلا گیا. لیکن چٹے بٹے کے لوگ ہیں، ترجمہ وہی ہے، ہمیں سیدھی راہ دکھا. چٹے بٹے کے لوگ بھی چلے گئے، پھر اس کے چٹے بٹے کے لوگ آئے، ترجمہ وہی ہے، ہمیں سیدھی راہ دکھا. وہ بھی چلے گئے، اس کے چٹے بٹے آئے، ترجمہ وہی ہے، ہمیں سیدھی راہ دکھا. اب اگر یہ ترجمہ قیامت تک رہے اور چٹے بٹے قیامت تک رہے تو یہی کہیں گے ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہمیں سیدھی راہ دکھا. اب رٹائی رامپور کے سنی مسلمانوں کو مسیح الدین کے تقریر کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ کہے گا ہمیں سیدھی راہ دکھا تو نوجوان کلائی تھامے گا اور پکڑ کر کہے گا ابے مردود، جب زندگی بھر تو دیکھنے کی تمنا کرے گا تو چلے گا کیا؟ جب زندگی بھر تو دیکھنے کی تمنا کرے گا تو چلے گا کیا؟ یا اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا. اب سوال یہ ہے راستہ ہے کس کا سیدھا؟ آگے بڑھوں گی نہ بڑھوں؟ ارے زور سے بولو، بڑھوں؟ راستہ ہے کس کا سیدھا؟ میں چاہتا ہوں پختہ کیا جائے، ضروری ہے. راستہ ہے کس کا سیدھا؟ کیوں حضرت؟ کوئی سوچتا ہے بہت بڑا مالدار ہو جائے تو اس کا راستہ سیدھا، کوئی سوچتا ہے بہت بڑا زمیندار ہو جائے تو اس کا راستہ سیدھا. میں نے کہا قرآن تو ہدایت کا سر چشمہ ہے، تیرے بارے میں تیرے اندر خود اعلان ہے ہدی للناس. قرآن ساری پبلک کے لیے ہادی ہے، ہدی للمتقین، یہ ہدایت کا سر چشمہ ہے. قرآن تو بتا وہ کون لوگ ہیں جس کا راستہ سیدھا، وہ کون لوگ ہیں جس کا راستہ سیدھا ہے. توجہ کرنا، تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی آیت کو آگے پڑھو، اللہ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ سیدھا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جس پر اللہ نے احسان کیا ہے. جو منعم علیہم ہے، جن پر اللہ کا انعام و احسان ہوا ہے، ان کا راستہ سیدھا ہے. اب کوئی 500 بیگھے کا جوتار کہے گا مولانا آپ نے اسی چھانٹ کر
کر آیت پڑھ دی ہے قرآن کی جو میرے فیور کی ہے. میں نے کہا کیا بات؟ کہا 500 بیگھے کا جوتار میں ہوں, 500 بیگھے کا زمین کا مالک میں ہوں, اللہ کا انعام مجھ پر بہت ہے. تو میرا راستہ سیدھا ہے. بمبئی کا سیٹھ بولے گا کہ صاحب بمبئی میں 5 گوڈاؤن میرے پاس ہے اور 3 کمپنی میرے پاس ہے, باندرا جیسے مہنگے علاقے میں 13 فلیٹ میرے پاس ہے, تو اللہ کا انعام مجھ پر بہت ہے, لہذا میرا راستہ سیدھا ہے, میں آگے چلوں گا, پورے علاقے کے لوگ پیچھے پیچھے چلیں گے. میں نے کہا اے قرآن اسے غلط فہمی ہو رہی ہے, یہ سمجھتا ہے کسی پیوپی کا نام بہت بڑا انعام ہے. آخر منعم علیہم کون لوگ ہیں, وہ کون اللہ کے بندے ہیں کہ جس پر اللہ نے انعام کیا ہے. تو ایک جملہ میرا سنیے گا, کبھی قرآن کی آیت کی تفسیر حدیث سے ہوتی ہے, اسے تفسیر الآیت بالحدیث کہا جاتا ہے, اور کبھی قرآن کی آیت کی تفسیر دوسری آیت سے ہوتی ہے, اسے تفسیر الآیت بالآیت کہا جاتا ہے. قرآن کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم